أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إلهي ربي أنت مولانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أتي سيدنا وسيلة والفضيلة وسرف ودرجات العلية الرفيعة وأبسه مقام محمود الذي وعدته إنك لتخلف الميعاد. والصلاة سنة قبل الجمعة رعاتين جامعة رحمكم الله صلوا رحمكم الله. Ya ma'asyiral muslimin wa jamratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiyan Habirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta al-syabal jumat angsit wal imamu yatafaqad lagos wa mal jum'atalah angsitu wasma'u wa rahimakumullah angsitu wasma'u wa rahimakumullah angsitu wasma'u wa rahimakumullah sallu rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala habibina wa syafina wa kharamina wa ahdurina wa walana Muhammad. Allahumma qawil islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal anwas wa ansuruhum ala rubitim lana minka bil khair wa ya khairun ashirina bi rahmatika ya arhamar rahimin
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wah was-salatul qa'imah li sayyidina Muhammad wasyafa'ati. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'adimi sultanik. Subhanaka Allahumma la ahsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu khairu nabiyyi arsalahu Allahu ilal alimi kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'it tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita, khususnya nikmat iman dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in dan semua pengikutnya. Melalui berkhutbah yang mulia ini, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan jamaah semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan takwa inilah kita semua bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat,
dengan rahmat dan karunia Allah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita renungkan sejenak. Mari kita hitung-hitung kembali. Sudah berapa banyak amal soleh yang kita kerjakan selama ini? Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar melakukan evaluasi diri. Menariknya, perintah melakukan evaluasi diri ini diapit oleh dua perintah takwa. Perintah takwa pada ayat di atas diulang sebanyak 2 kali. Perintah takwa pertama bermakna perintah untuk melakukan kewajiban dan bertaubat atas kesalahan yang telah lalu. Sedangkan perintah takwa yang kedua bermakna perintah menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Adapun hari esok dalam ayat ini maksudnya bukan hari esok dalam kehidupan dunia, tetapi lebih jauh dari itu, maksudnya adalah hari esok kelak di akhirat. Asalnya masa depan yang hakiki bukanlah masa depan dalam kehidupan dunia, namun masa depan yang sebenarnya adalah masa depan kita kelak di akhirat. Maka beruntunglah orang-orang yang telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kehidupan yang abadi di akhirat. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita senantiasa melakukan evaluasi diri, baik itu bersifat harian, pekanan, bulanan maupun tahunan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berpesan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhassabu, wazinuha qabla an tuzanu, wa tazinu lil ardil akbar." Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum kamu ditimbang nanti, dan bersiap-siaplah untuk menghadapi hari yang paling besar, yaitu hari kiamat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam menjalani kehidupan ini, hendaklah kita yakin bahwa dunia bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia hanyalah sebuah jembatan yang akan menghubungkan kita dengan kehidupan akhirat. Dunia adalah ladang bagi kita untuk menyemai amal kebaikan. Sedangkan akhirat adalah saat kita memanen apa yang kita tanam selama di dunia. Setiap gerak-gerik dan perilaku kita di dunia tak akan luput dari apa yang disebut dengan pertanggungan jawab. Dalam surah An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa la tus'alunna amma kuntum ta'malun." Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan kamu sekalian satu umat, akan tetapi Dia memang menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk siapa saja yang Dia kehendaki. Dan sungguh kamu sekalian pastilah akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setidaknya ada 4 hal yang akan ditanya oleh Allah Ta'ala kepada kita kelak di hari akhirat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'i khisalin, an umrihi bima afnahu, wa an sababihi bima ablah, wa an malihi min aina iktasabuhu wa fima anfaqahu, wa an ilmihi madza amila fi." Pada hari kiamat, kedua kaki hamba tidak akan beranjak sehingga ditanyakan kepadanya tentang 4 perkara.
tentang usianya untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan, dan tentang ilmunya kemana diamalkan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan ada 4 perkara yang kelak akan ditanyakan Allah kepada hambanya. 1, umurnya. Umur adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Di akhirat kelak Allah akan bertanya sejauh mana kita memanfaatkan dan menggunakan umur tersebut untuk melakukan amal kebaikan atau keburukan. Adalah sebuah karunia dan keberuntungan yang sangat besar jika kita mampu mengisi usia kita selama di dunia dengan amal soleh. Sebaliknya, sebuah kerugian yang amat besar jika kita menyia-nyiakan nikmat umur kita ini dengan maksiat dan dosa. Yang kedua, masa muda. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan masa muda. Untuk apa kita pergunakan? Hura-hura atau belajar menuntut ilmu? Banyak anak muda yang menganggap bahwa masa muda adalah masa yang penuh tantangan, masa yang penuh gejolak dan keinginan. Bagi yang berpikiran positif tentu akan menyalurkan gejolak dan keinginannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan bagi yang berpikiran negatif, mereka akan mengisi usianya untuk hal-hal yang tidak baik, pergaulan bebas dan perbuatan buruk lainnya. Masa muda adalah kesempatan emas bagi kita untuk berbuat baik demi kesuksesan hidup kita di akhirat. Karena itu tak ada pilihan bagi kita kecuali memanfaatkan masa muda semaksimal mungkin. Yang ketiga yaitu harta. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertanyaan lain yang akan dilontarkan kepada kita kelak adalah soal harta. Dari mana kita mendapatkannya dan kemana harta tersebut kita belanjakan? Apakah kita memperoleh harta tersebut dari jalur yang tidak benar alias haram, seperti riba, mencuri, dan menipu? Inilah yang hendaknya kita koreksi sejak dini. Jangan sampai ada sedikit pun barang haram yang melekat pada harta kita. Selain ditanya mengenai sumber harta yang kita miliki, kita juga akan ditanya tentang mendistribusikan harta tersebut. Kemana kita belanjakan? Apakah kita membelanjakan harta tersebut untuk jalan ketaatan kepada Allah, seperti membantu fakir miskin, bersedekah, infak, zakat, menyantuni anak yatim, membangun masjid, dan lain? Ataukah kita hambur-hamburkan dalam jalan kemaksiatan, seperti membeli minuman keras, berjudi, dan perbuatan maksiat lainnya? Dalam masalah ini ada rumus yang patut kita ketahui, yaitu jika harta tersebut kita dapatkan dari hasil yang halal, ia akan menuntun kita menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, jika kita dapatkan harta itu dari hasil yang haram, kita akan ia akan mendorong kita kepada perbuatan maksiat. Yang keempat, ilmu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di akhirat nanti kita akan ditanya tentang apa yang telah kita lakukan dengan ilmu yang kita miliki. Ilmu telah membuat kehidupan ini lebih bermakna, karena dengan ilmu manusia mengetahui apa yang sebelumnya tidak ia ketahui, sehingga memang tidak bisa dilepaskan dari ilmu, khususnya ilmu agama atau ilmu akhirat. Setelah memiliki ilmu, kewajiban kita selanjutnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu tidak akan berubah. Ilmu tidak akan berbuah apa-apa bagi pemiliknya kecuali jika ia mau mengamalkannya. Maka sudah sepatutnya kita memang moto 3B: berilmu, beramal, dan berdakwah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Itulah 4 perkara yang harus kita perhatikan.
dan manfaatkan secara baik untuk menyambut kehidupan yang hakiki. Jangan sampai kita terperdaya dengan tipu muslihat setan yang tak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita dalam kubangan dosa. Karena sedikit saja kita terlena, sudah pasti kita akan menyesal untuk selama-lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمره بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اصلح لنا ديننا الذين هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيما معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيما معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمرنا آخرة وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من والغنيمة من كل بيت والفوز بالجنة ونجاة من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر. الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد كما صليت على سيدنا وعلى آل سيدنا بارك على سيدنا كما باركت على سيدنا إنك حميد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ووالديه شؤون الله له بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم أجيبوا وتوكلوا أيها الوسواس الخناس في قلوب قومي وأصحابي في محبة والمودة أتيفوا قلوبهم على المسجد الباركات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصياتك
وبفضلك أمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودهرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kula sareng-sareng lampahi ibadah salat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Barokah. Pada pertemuan Jumat hari ini yang bertugas sebagai muroki yaitu Bapak Widin, yang bertugas sebagai khatib yaitu Bapak Haji Ustadz Sunati, dan yang bertindak sebagai imam pada sholat Jumat hari ini yaitu Kang Ustadz Umar Burhani. Dan alhamdulillah pada Jumat hari ini niki wonten sodako kangge kemasjidan Masjid Al-Barokah dugine saking Bapak Tarwin Yayu Tasirah. Bapak Tarwin Yayu Tasirah Ananda Sanum, alhamdulillah nyukani sedekah amaliyah kangge kemasjidan Masjid Al-Barokah berupa yatra
aganganipun 500.000 rupiah. Barakallah, jazakumullah khairan hasirah, jazakumullah hasanal jaza. Semoga amalia panjenengan dosakan amal ingkang sae, amal ingkang soleh lan den balas maring Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga panjenengan diparingi sehat walafiat lan dikampang kang serakan rezekine, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Niki nyuwun hadiah Fatihah kangge tiang sepuh ingkang sampun almarhum almarhumah kaya dene Bapak Kemon Sarma bin Bada, Ibu Sureni binti Bapak Rawisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi summa ila ruwahi wa nahusu khususan ahlul kubur Abdul Fakirah Bapak Kemon Sarma bin Bada, Ibu Suraini binti Bapak Rawisan, wa usulihim wa furuhim wa ghafarallahu wa dunubihim. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wallahum syawlilayhi lahum. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Matur suwun nggih kangge Bapak Tarwin Yayu Tasirah, almarhum putri daripada Bapak Kemon Sarma, Bapak Ibu Sureni. Matur suwun pun kula tampi sedaya panjenengan berupa yatragenipun 500.000 rupiah. Lan uga disusul malih niki dugine saking Yayu Sairoh. Yayu Sairoh saking Dusun Sukatani 1. Dusun Sukatani, alhamdulillah Yayu Sairoh binti Bapak Dasta yukani sedekah amaliyah berupa yatra aganganipun 200.000 rupiah. Barakallah, jazakumullah khairan al-sirah, jazakumullah hasanal jaza. Semoga amaliyah panjenengan dosakan amal ingkang saya, amal ingkang soleh lan den balas maring Allah Subhanahu wa taala, lan semoga Yayu Sairoh keluargane diparingana sehat wal afiat, dan semoga digampang kang sarakan rezekine, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah hadhihi ni wal kulniyatin amalan soleha bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Matur suwun nggih kangge Yayu Sairoh pun mlebet pun kulah tampi sedekah panjenengan kangge ke Masjid Al Barokah berupa yatra agengnipun 200.000 rupiah. Alhamdulillah matur suwun. Niki disusul bali dukine saking Bapak Yanto putra daripada almarhum Bapak Guru Sarman. Bapak Yanto matur suwun pun mlebet pun kula tampi sedekah panjenengan
niki berupa yatra agangnipun 100.000 rupiah. Barakallah, jazakumullah khairan hasirah, jazakumullah hasanal jaza. Semoga amaliah panjenengan anu sakena malingkang soleh lan dan balas maring Allah Subhanahu wa taala, lan semoga keluarga panjenengan niki diparingana sehat wal afiat, dikampanggang sarakan rezekine, lan semoga keluargane menjadikan keluarga yang sama wa sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Nggih matur suwun kangge Kang Tarwin Yayu Tasira lan uga Yayu Sairoh saking dusun Sukatani, lan uga saking Bapak Yanto putra daripada almarhum Bapak Guru Sarman. Mugi-mugi amalia panjenengan anu sakana malaikang soleh lan dan balas maring Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap semetan saking kula akhir wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.